امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر پر جہاں پوری دنیا نے سکھ کا سانس لیا ہے اور دنیا کو بڑی تباہی سے بچانے پر پاکستان کو سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، تو وہیں دو ممالک یا وہاں کے انتہا پسند سیاستدان، صحافی اور عوام ایسے ہیں جو نہ صرف اس جنگ بندی سے ناخوش ہیں بلکہ وہ اس لیے زیادہ تل ملا رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی پاکستان نے کیوں کروائی ہے۔ یہ دونوں ممالک اسرائیل اور بھارت ہیں، اور ہم پہلے بھارت کی بات کرتے ہیں جہاں امریکہ ایران سیز فائر میں پاکستان کا مثبت کردار کسی کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ گودی میڈیا تل ملا رہا ہے، اپوزیشن اور آزاد صحافی مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کچھ حد تک ہی صحیح مگر پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پہلے تو انڈیا میں گودی میڈیا کہتا رہا کہ پاکستان کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ بھارتی حکومت پر تنقید ہوئی کہ پاکستان اتنا اہم ہو گیا اور بھارت کیوں امن کی کوشش میں غائب ہے، تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان سے منسوب کر کے انتہائی نامناسب الفاظ کا استعمال کیا جس پر ان پر تنقید بھی ہوئی۔ پاکستان نے عارضی سیز فائر کروا دیا تو بھارتی حکومت بھارت میں تنقید کی زد میں آ گئی ہے اور گودی میڈیا تل ملا رہا ہے۔ مگر بھارت کے آزاد سمجھے جانے والے صحافی جیسے کہ رویش کمار، ابھیسار شرما اور اشوک کمار پانڈے نے اپنے ویلاگز میں مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا۔ معروف صحافی سشانت سنگھ نے لکھا ہے کہ امن کو ہمیشہ ویلکم کیا جانا چاہیے، چاہے یہ کوئی بھی کرائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایک مغرور حکومت اور نظام کی غلط پالیسیوں اور ترجیحات کی وجہ سے بھارت کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ کیا اب بھی کسی کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا یا پاکستان پر تنقید کرنا ہی سفارتکاری کے لیے کافی سمجھا جائے گا؟ اسی طرح بھارتی صحافی رانا ایوب نے لکھا ہے کہ دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے کیونکہ پاکستان نے ایک ایسی جنگ کو روکنے میں کردار ادا کیا ہے جو ایک بدترین تباہی کو جنم دے سکتی تھی۔ ٹرمپ جو کل رات تک ایرانی تہذیب کے خاتمے کی بات کر رہے تھے، اب امن کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ بھارت کے لیے ایک سنجیدہ لمحہ ہے جسے اب اپنی خارجہ پالیسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور داخلی عناصر کو خوش کرنے کے بجائے طویل مدتی اہداف کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پروپیگنڈا فلمیں ہمیں انتخابات تو جتوا سکتی ہیں مگر عالمی سیاست میں ہمیں ورلڈ لیڈر کا درجہ نہیں دلا سکتی۔ اس کے علاوہ معروف بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی سیز فائر کے اعلان کی پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گڈ جاب ڈن شہباز شریف۔ مگر صرف بھارتی میڈیا کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کا یہ غیر معمولی سفارتی کردار بھارتی سیاست کا موضوع بھی بن گیا ہے اور مودی حکومت کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعت کانگریس تنقید کر رہی ہے کہ پاکستان سیز فائر میں مدد کرتا رہا جبکہ خود ساختہ عالمی لیڈر مودی غائب رہے۔ کانگریس رہنما سپریا شری ناتھ نے کہا کہ یہ بھارت کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ پاکستان گلوبل پالیٹکس کا کھلاڑی بنا ہوا ہے اور بھارت پورے منظر نامے سے غائب ہوا ہے۔ اسی طرح اپوزیشن کی ایک اور جماعت سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے ہماری خارجہ پالیسی تباہ کر دی ہے۔ اگر یہ جنگ بھارت روکتا تو بھارت کو عالمی لیڈر مانا جاتا۔